انٹرویو کی کامیابی میں ڈریسنگ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ 80% جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کو دیکھ کے کیا جاتا ہے ایز سون ایز یو واک. تو جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ڈریسنگ کر کے اٹریکٹیو لگ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں کہوں گا ٹائٹ کپڑے مت پہنے. سر پاکستان میں ونٹر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے، آپ میل اور فیمیلز کی ڈریسنگ کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیشنل کے لیے سیزن ڈز ناٹ میٹر، گرمی سردی ڈز ناٹ میٹر. السلام علیکم، شعیب الدین پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. لباس وہ پہلی چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. لباس کا انتخاب کرتے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون سی ایسی کامن غلطیاں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے؟ آج ان سارے رازوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں پاکستان کے پہلے امیج کنسلٹنٹ اینڈ وارڈروب ڈیزائنر حامد سعید صاحب. سر خوش آمدید. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ آئے تشریف لائے. اینڈ یو نو آئی لو ٹو ہیو دس اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو لاٹ آف پیپل تھرو یور چینل. تھینک یو سو مچ سر. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. جی جی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ حامد سعید صاحب کون ہیں؟ جی جی اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں ایک تو میرا جو کریڈینشلز ہیں، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پھر سفر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یو نو کیسے جرنی کیسے رہا اور یو نو پاکستان میں واپسی جو ہے وہ کیسے ہوئی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انجینئرنگ گریجویٹ ہوں، انجینئر ہوں. تو آپ کہیں گے اس کا ڈریسنگ کے ساتھ کیا تعلق؟ تو میں کہوں گا کہ اس میں ٹھیک ہے وہاں ڈریسنگ تو نہیں سیکھی، لیکن ایک چیز سیکھی جو ابھی تک میں اپنی پورا جو میری تھاٹ پروسیس ہے اس میں ایکسپلین کرتا ہوں، وہ ہے ریشنل. کہ اس میں ہر چیز میں ایک منطق ہے. اگر آپ منطق نہیں سمجھتے، ڈریسنگ میں بھی ایک منطق ہے، یو نو وہ میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. تو ریشنل جو ہے وہ وہاں سے سیکھا. پھر اس کے بعد بس ایسے آئی وڈ سے کہ ایکسپلور کرنے کا، ورلڈ کو ایکسپلور کرنے کا، آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کا، یہ بھی کیا کرنا ہے لائف میں، کیا کرنا ہے، اس کو پیشن کو ڈھونڈنے کا، اس کا سوچا اور پھر نیو یارک چلا گیا. تو نیو یارک میں جا کے میں نے ایم بی اے کیا. آپ کہیں گے ایم بی اے کا ڈریسنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے جو آج کل میں کر رہا ہوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی جے ڈی کیا ہے، جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آپ کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کو مل رہے ہیں، سی ای او کا کیا رول ہوتا ہے، مڈل مینجمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں، لیکچرر، پروفیسر ہیں تو آپ کے ٹارگیٹ آڈینس کون ہیں، اگر مجھے یہ نہیں پتا. تو ڈفرینٹ پروفیشنس ہیں، ڈفرینٹ یو نو سیگمنٹس آف بزنس ہیں. تو دیٹ واٹ آئی لرن فرام دیئر، اسپیشلی نیو یارک سے، کیونکہ نیو یارک از نون فار فیشن کیپٹل آف دا ورلڈ اینڈ فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ دنیا میں. So I got a lot of education from there, a lot of learning from their insight. That helped me in doing what I'm doing today. لیکن فائنل اسٹاپ میرا جو تھا وہ FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. بس یہی ڈھونڈتے ہوئے کہ کرنا کیا ہے، کہاں میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں، ہاؤ آئی کین کنٹریبیوٹ. یہ تھا ایکچولی یو کین آلویز میک اے لیونگ. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی ڈگری آ جاتی ہے تو یو کین گیٹ اے جاب. تو بس ایک اندر ایک تھا یو نو ایک کیڑا تھا کہ نہیں اب کچھ کرنا ہے. تو وہاں سے پھر وین آئی گاٹ دیئر دین آئی ریئلائز کہ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو ان مائی لائف. میں نے کلرز دیکھے، ٹیکسٹائل دیکھی، فیبرک دیکھا کیسے کٹ ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، اور مور امپورٹنٹلی ڈریسنگ جو ہے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. تو وہاں سے پھر مجھے یو نو آئی فیل کہ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف مائی لائف. تو آئی وڈ سے کہ آئی ہیو لیتھل کمبینیشن، انجینئرنگ کی لاجک، ایم بی اے کا بزنس ورلڈ، ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس، اور نیٹی گریٹی آف فیشن فرام فیشن اسکول جو دنیا کا بہترین آئی وڈ سے دا ٹاپ اسکول ہے. سر پاکستان سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے؟ اچھا یہ دیٹس اے فنڈامنٹل کویسچن، ویری امپورٹنٹ کویسچن. اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا. اس میں ایک دن ایسے یو نو آئی ہیڈ گڈ رن دیئر لائک 20-25 ایئرز آئی وڈ سے، جس میں میں نے گورنر آف نیو یارک کو ایڈریس کیا، پریزیڈنٹ آف بار ایسوسیشن کو ایڈریس کیا، لاٹ آف سینیٹرز، کانگریس مین، اینڈ آئی ہیڈ اے گڈ آئی وڈ سے شیئر آف مائی نوٹرائٹی، اور جو بھی کہیں آپ اس کو یو نو credentials and all that. So I was able to help a lot of people in very important positions. لیکن ایک دن ایسے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ یو نو ہمیشہ یو ہیو ڈن اے لاٹ فار یور سیلف، یور بزنس، یور فیملی، واٹ ہیو یو ڈن فار یور کنٹری.
تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں پلا بڑھا, جو میری دھرتی ہے, جو میری مٹی ہے, اینڈ جو میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں یہ بھی کہنا اسی میں کہتا چلوں کہ جب لوگ مجھ سے وہاں پوچھتے تھے کہ ویئر آر یو فرام, تو میں نے کہنا آئی ایم فرام نیو یارک, آئی ایم یو ایس سٹیزن, آئی ایم فرام نیو یارک. تو انہوں نے کہنا نہیں, دس ناٹ واٹ وی آسکنگ یو, ویئر ور یو بورن, واٹس یور مدر لینڈ. تو پاکستان تو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا, ہاؤ کوڈ یو ناٹ بی نون بائی دیٹ. تو بس یہ خیال ہے کہ کہ میں نے کیا کیا, ملک کے لیے کیا کیا ہے. میں یہ کہوں گا اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آئی واز اے سیلفش پرسن, کہ میں نے سیلفشنس یہ دکھائی کہ میں نے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کی, یہاں سے سب کچھ میں نے لیا, اور اس کے بعد آئی ٹوک اے فلائٹ اینڈ آئی نیور لک بیک. ناؤ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں نے گھر میں پیسے نہیں بھیجے یا میں اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں کیا. آئی ڈیڈ آل دیٹ, جیسے ہر بندہ جاتا ہے کرتا ہے, لیکن ملک کے لیے میں نے کیا کیا, ملک کی میری کنٹریبیوشن کیا تھی. تو دیکھیں, آپ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کہا ہمیں یو ہیو ڈن زیرو, یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ فار یور کنٹری. اچھا, جو ہی یہ خیال آیا تو پھر میں نے سوچا یار کچھ کرنا چاہیے. تو میرے ذہن میں 2 لوگ آئے جن کو سوچ کے میں تھوڑا ڈسکریج ہو گیا. تو پہلا بندہ جو میرے ذہن میں آیا وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں. وی نو دیٹ he could have had a very lucrative career there. He could have made probably billions of dollars there in Holland and other countries. لیکن انہوں نے ڈیسائڈ کیا نہیں, میں نے ملک میں جانا ہے, پاکستان جانا ہے, پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اینڈ دا پروگرام دیٹ ہی came to initiate, we all know that. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی مدد سے, ان کی ٹیم اور پھر مور امپورٹنٹ اللہ کی مدد سے we feel safe today. تو میں نے سوچا ہمیں سے تیرے پاس کیا ہے, تیرے پاس تو کوئی ایسا ہیومنگس کوئی بڑا پروجیکٹ ہی نہیں ہے, تو ایک ڈریسنگ کا لٹل گائے ہے, پرسن ہے, تو تیرا وہاں جا کے تو کیا کرے گا, کیا کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اس سے میں ڈسکریج ہو گیا. پھر دوسرا جو مجھے خیال آیا وہ تھا شوکت خانم کا. whether we like the guy or not, یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے, but شوکت خانم is a reality. And again, somebody made that dream into a reality. تو پھر مجھے خیال ہے, میں نے کہا ویسے تیرے پاس کیا ہے, what do you have? تو اس کے بعد پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ نہیں, میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو میں پاکستان میں لے جا کے and I think I can contribute. تو مجھے ایفلوئنٹ بندے کا خیال نہیں آیا کہ جو پیسے والا ہے, جو امیر ہے, all the way up there. مے بی دبئی میں جاتا ہے, مے بی وہ انگلینڈ جاتا ہے, مے بی اس کے اندر تھوڑی بہت ڈریسنگ سینس بھی ہو سکتی ہو, مارک اسپینسر کا بگ برانڈ کے کپڑے خریدتا ہے. لیکن جو بچہ ہمارا ریموٹ ایریا سے آتا ہے, اینڈ آئی گاٹ نیوز فار یو, ریموٹ ایریا سے ہمارے لوگ جو ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بڑے برائٹ ہیں, بڑے they have they're intellectually way up there. اور وہ آتے ہیں کہاں آتے ہیں, لمس میں آتے ہیں, نس میں آتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں, اچھی اچھی یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں. ایون مینی آف دیم میک اٹ ٹو CSS ایگزام پاس کرتے ہیں, پھر وہ بیوروکریٹ بن جاتے ہیں, جج بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو آل دیٹ, لیکن مسنگ پارٹ کیا ہے, مسنگ پارٹ ہے گرومنگ. اچھا, اب میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. آپ لیٹ سے بہت برائٹ ہیں, انٹیلیجنٹ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن آپ کے اندر گرومنگ جو ہے وہ آپ نے نہیں سیکھی, اور نہ آپ کو پتہ چلا کہ گرومنگ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کرنی ہے. تو پھر یہ کہ آپ ایک پوزیشن تک جائیں گے, اس کے بعد پتہ کیا ہوگا, پیپل ول ناٹ پروموٹ یو فرام دیئر آن. ٹھیک ہے, سینیارٹی بیس پہ مے بی, لیکن اسٹل دیر از اے لاٹ آف ڈسکریشن. آپ کو امپورٹنٹ ٹاسک نہیں ملیں گی, آپ کو امپورٹنٹ کانفرنس میں نہیں بلایا جائے گا, آپ کو بھیجا نہیں جائے گا. تو یو گیٹ اسٹاپڈ صرف اس لیے کہ آپ کی اپیرنس اور آپ کی گرومنگ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوئی. پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی گرومنگ اسکول نہیں ہے, دیر از ناٹ ون, رائٹ؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس سیکٹر کی, اس سیگمنٹ کی میں آ کے if I can make a level playing field for them, that's probably is the right word. کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں ہے, اگر یہ ان کو مل جائے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا. چاہے آپ آکسفورڈ سے بڑے امیر آپ یہ پڑھے ہوئے ہیں یا کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہاں سے آپ کی بگننگ ہے, ہمبل بگننگ ہے, تو آپ کو اگر یہ ساتھ میں گر سکھا دیا جائے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسے اچھی ہو سکتی ہے, آپ کی اپیرنس کیسے اچھی ہو سکتی ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, تو آئی تھاٹ دیٹ کوڈ گیو somebody a level playing field اگر آپ اس پریڈکمنٹ میں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اس لیے میں آیا ہوں. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ریسیپشن ملے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دس ہیز بین جسٹ اے ونڈرفل جرنی. اور جب سے میں پاکستان آیا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو عزت مجھے ملی ہے, جو مقام اللہ تعالیٰ نے, اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میری ٹریننگ تھی وہ 20-25 سال کی, اللہ تعالیٰ نے ایکچولی مجھے ٹرین اس کام کے لیے کیا تھا. تو اس وقت میں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے KP تک
ایون ڈیپ آپ کے جو ڈیپ سندھ ہے یا ڈیپ کے پی ہے وہاں تک میرا میسیج جا رہا ہے. اور میسیج صرف ایک ہی ہے, یو کین لک گڈ اینڈ یو کین ہیو اے گریٹ کریئر, اور آپ کی جو اپیرنس ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. اور اگر آپ چند چیزیں سیکھ لیں چاہے مجھ سے یا کسی اور سے, تو آئی تھنک یو کین ہیو اے ویری سکسیزفل کریئر. سر امیج کنسلٹنسی کا جو آئیڈیا آپ نے متعارف کروایا ہے, جی جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اس کی امپورٹنس ہے. امیج کنسلٹنسی ایکچولی ہے کیا, اس کو تھوڑا ڈیفائن کر لیتے ہیں. ایک ڈیزائنر میں اور امیج کنسلٹنٹ میں کیا فرق ہے, میرے خیال سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے. ڈیزائنر جو ہے نا وہ میسیج کے لیے ڈیزائن کرتا ہے, کلیکشن ڈیزائن کرتا ہے, پھر وہ سٹورز کے تھرو اپنے اور برانڈ کے تھرو جو ہے وہ چیزیں بیچتا ہے. جو امیج کنسلٹنٹ ہے ہی از کنسرنڈ اباؤٹ انڈیویجول, کہ انڈیویجول جو ہے اس کا امیج کیسے ہونا چاہیے, اس کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے. تو وہ میسیج کے لیے کلیکشن ڈیزائن کرتا ہے. امیج کنسلٹنٹ ایک پرسن کے لیے, ایک انڈیویجول کے لیے کلیکشن ڈیزائن کرتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. اچھا اب اس میں آئیڈیا کیا ہے, منطق کیا ہے. دیکھیں دنیا میں سسٹم ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی پوری دنیا سسٹم کے مطابق بنائی ہے. اور دیکھیں کس طرح اگلے دن بات ہو رہی تھی, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جو درخت ہے 60 فٹ اونچا, اوپر تک خوراک کیسے جاتی ہے اس کو, پانی نیچے سے پمپ تو لگا نہیں ہوا نا. اچھا وہ صاحب ایگریکلچر کے بڑے ایکسپرٹ تھے, پھر انہوں نے ایکسپلین کیا. مجھ سے پوچھا, مجھے آبویسلی آئی ہیو نو آئیڈیا, شاید آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کیسے جاتی ہے اوپر, تو ہمیں نہیں پتہ ہے اس بات کا کہ خوراک کیسے جاتی ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ایکچولی بیکٹیریا اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو نیچے سے خوراک لے کے جاتا ہے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کے لیے منطق ہے, ہر چیز کے لیے سسٹم ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈریسنگ کے لیے کیا سسٹم ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے پھر ایسے ہی ہوگا کہ ایک دن ہم بڑے اچھے لگتے ہیں, اگلے دن اچھے نہیں لگتے بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن, اور اگلے دن یا 2 دن کے بعد ہم سم وٹ اچھے لگتے ہیں, اور تیسرے چوتھے دن ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے. تو ہماری جو ہے نا ایک سگنیچر لک نہیں ہے, ہماری برانڈڈ لک نہیں ہے. ہم برانڈ کی بات نہیں کر رہا, گھوڑے کی بات نہیں کر رہا, لوئی وٹان کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا ایک امیج کیا ہے, نان وربلی آپ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کپڑے تو کچھ پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کپڑوں سے آپ ایک میسیج دے رہے ہیں. وہ میسیج کیا دے رہے ہیں, کیا آپ ویک میسیج دے رہے ہیں, اسٹرانگ میسیج دے رہے ہیں, کیا آپ کامیابی کا میسیج دے رہے ہیں, کیا آپ یہ دے رہے ہیں کہ جی میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, کیا آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی میں بڑا پالشڈ ہوں, میں بڑا ریفائنڈ ہوں, میں سوفسٹیکیٹڈ ہوں. دیکھیں ہم کسی میٹنگ میں جا کے کہہ تو نہیں سکتے نا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, نہ ہی آپ یہاں سائن بورڈ لگا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم ہے, وہ ہے کہ آپ کی اپیرنس, جس میں آپ کے کلوز بھی ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بھی ہے, آپ کی پرسونا ہے, آپ کی پرسنالٹی ہے, ساری پٹ ٹوگیدر آپ ایک میسیج دیتے ہیں. تو امیج کنسلٹیشن یہ ہے کہ آپ کیا میسیج دیتے ہیں, آپ کو کیا میسیج دینے چاہیے. اور ایک اچھا امیج کنسلٹنٹ آپ کو آپ کی ڈریسنگ جو ہے اس میں امپرومنٹ لا کے دے سکتا ہے. وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ کلرز پہنے, یہ کٹ پہنی ہے, یہ کمبینیشن پہنی ہے, اگر آپ نے یہ میسیج دینے ہیں. یعنی ریورس انجینئرنگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے میسیج دینے ہیں اور کون سے وہ اٹائر ہیں, کون سے وہ کلرس ہیں, کون سے وہ کٹس ہیں جو میسیج دے سکتے ہیں. تو دس از اے سائنس. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ راکٹ سائنس ہے, لیکن سائنس ضرور ہے. سر آپ کا ایک مشہور جملہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں بے شک کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ نے غریب شو نہیں ہونا. ہم اپنی غربت کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں ایکچولی دیر از اے ہول بگ اسٹوری بیہائنڈ دس جو میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چاہے آپ کی جیب میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہ ہو, چاہے آپ کی جیب میں ڈائم بھی نہ ہو, نکل بھی نہ ہو امریکن ٹرف میں, لیکن آپ نے غریب نہیں لگنا. اگر غریب لگیں گے تو آپ کو کیا ہے, آپ کو ڈسمس کیا جائے گا. دنیا میں غریب کو کیا, چاہے امریکہ کا غریب ہو, چاہے پاکستان میں لاہور کراچی یا آپ کے شہر کا غریب ہو, تو کہتے ہیں بجا بابا معاف کر. اچھا اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے چاہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے بہت سارے غریب لوگ جو ہیں غلط جگہوں پہ پیسے لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شادیوں پہ بہت پیسہ لگا دیں گے, ادھار لے کے وہ اپنی ساری عمر اتارتے رہیں گے, اور اس طرح کی فضول چیزوں پہ بہت پیسے لگاتے ہیں. اینڈ فار گڈ ریزن آلسو. ایجوکیشن میں بہت لوگ بہت پیسے لگا لیتے ہیں. کئی لوگ تو مائیں ہیں زیور بیچتی ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے. یہ ساری ریئل سٹوریز ہیں پاکستان کی. اچھا جب ڈریسنگ کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ ایکچولی پتہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ امپورٹنس نہیں ہے اس کی, باقی ساری چیزوں کی امپورٹنس ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مہنگے کپڑے نہیں لینے,
کہ اگر میں مہنگے کپڑے کی پروموٹ کر رہا ہوں تو پھر میری پریزنٹیشن تو 1 منٹ کی ہوگی کہ جی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں. آپ کہیں گے نہیں, تو میں کہوں گا بھائی پھر آپ تو اچھے نہیں لگ سکتے. آپ بالکل چند کپڑوں میں اور آپ سمپل کپڑوں میں بھی اچھے لگ سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے, میں بات کرتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. اب شلوار قمیض کتنی مہنگی ہے پاکستان, ہر بندہ افورڈ کر لیتا ہے, ایون کسان نے, ہر بندے نے پہنی ہے. ہر بندے نے. اچھا, اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس کا کلر کیا ہے. اب آپ نے وائٹ شلوار قمیض پہنی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آئی ایم ریفائنڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیس کا نشان ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. تو یہ میسیج دے رہے ہیں. اب کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ وائٹ شلوار قمیض یہ میسیج دیتی ہے؟ تو آپ بجائے اس کے رنگ برنگی شلوار قمیض لے لیں. آپ کا ایک اچھا وائٹ شلوار قمیض نہ ہو تو مائی میسیج از دس کہ آپ بالکل چھوٹے بجٹ میں, کم بجٹ میں بھی آپ بہت اچھے لگ سکتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کبھی غریب نہ لگیں. چاہے غریب ہوں لیکن غریب نہ لگیں, کیونکہ دنیا جو ہے بڑی ظالم ہے. دنیا کو غریب کی طرح ٹریٹ کرے گی اور کہے گی جا بابا معاف کر. سر آپ نے لباس کی بات کی, تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ لباس خریدتے وقت ہمیں کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, وہ میرا 5 پیس آف ڈریسنگ کا فارمولہ ہے. میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو صاف ستھرے لگنا چاہیے, آپ کو اچھے لگنا چاہیے, جوتے آپ کے پالش ہونے چاہیے. تو آپ کہیں گے اچھا ہمیں صاحب یہ تو ہم اپنی ماؤں سے سنتے آئے ہیں, اپنے فیملی سے سنتے ہیں, جہاں بھی گئے استاد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو میں آپ کو اس کا فارمولہ بتاتا ہوں کوئکلی. 5 چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے جو ہے شاپنگ آپ کی ٹھیک ہو اور آپ اچھے کپڑے خرید سکیں. پہلی چیز ہے کہ آپ نے جو اپنی کلریشن کے مطابق کپڑے پہنے ہیں, جو آپ کے اوپر کلر اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی کلریشن بنائی ہے, آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آپ بینیفٹ اٹھائیں گے. اگر نہیں پہنیں گے تو یو ول پے اے پرائز. وہی اللہ کا سسٹم چل رہا ہے. آپ نیچر کو فالو کریں گے تو بینیفٹ اٹھائیں گے. نیچر نے دیا نا مجھے کلریشن, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی کلریشن خود تو نہیں کریٹ کی. میں گورا ہوں, میں کالا ہوں, میں درمیانہ ہوں, میں کون ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کپڑے خریدیں تو آپ نے رکھ کے دیکھ لینا کہ کلر جو ہے آپ کی اسکن ٹون پہ اچھا لگ رہا ہے, آپ کی آئی کلر ہیئر کلر کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی پہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بے شمار لوگ دیکھتا ہوں چیزیں انہوں نے بہت بڑی پہنی ہوئی ہیں, بہت تنگ پہنی ہوئی ہیں, اور ان کی جو فزیک ہے اس کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ شارٹ ہیں تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کون سے کپڑے آپ کو اچھے لگتے ہیں. اگر آپ ٹال ہیں, ہیوی ہیں. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ, ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر آپ ریڈی میڈ خرید رہے ہیں تو آپ بائی کریں, یہ نا کہ گھر لے جائیں پھر ریٹرن نہیں ہو سکتے. تو آپ نے اپنی باڈی شیپ کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں, کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. آپ ایک فلیمبوائنٹ قسم کی پرسنالٹی ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں ہی میں ہوں, میں لائم لائٹ میں ہوں, میں سینٹر سٹیج ہوں, تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ کلرز اس کا استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ اسٹائلش لگ سکتے ہیں, کیونکہ دی آئیڈیا از دیٹ یو کین کیری اٹ. وہ کہتے ہیں نا, کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. تو اگر آپ کنسرویٹیو سے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا, مطلب ہے کہ جو کنسرویٹیو کپڑے ہیں, بہت زیادہ فلیموائنٹ کپڑے, بہت زیادہ رنگین اور بہت سارے, وہ آپ کے لیے اچھے, آئی وڈ ایڈوائز یو. چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. اب میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو سی لیول کے لوگ ہیں, سی ای او ہیں, لیکن لگتے نہیں ہیں سی ای او. تو پھر اس کے بعد لگتے ہیں کہ جیسے وہ مڈل مینجمنٹ کے بندے ہیں, مے بی لوور دین دیٹ. اٹ ڈز ناٹ ورک فار دیم. تو جو آپ کی پوزیشن ہے, ہر جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں, یا اپنا بھی کام ہے, تو آپ کیا ہیں, سی ای او ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, آپ کیا ہیں, تو اپنی پوزیشن کے مطابق آپ نے کپڑے پہنے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہنے ہیں. جو آپ ہیں وہ لگیں. اگر آپ ایک انجینئر تو انجینئر لگنا چاہیے, اگر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنا چاہیے. کیا آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے جو ڈاکٹر نہیں لگتا؟ آپ لیٹ سے ٹریول کرتے ہیں, اگر فلائی کرتے ہیں, تو آپ پائلٹ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی آج تو میرا موڈ نہیں تھا, میں تو ٹی شرٹ اور جین پہن کے آ گیا ہوں, یہ میرا بیج ہے, پی اے میں کام کرتا ہوں, دیکھ لیں. وڈ یو فلائی ود ہم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو جب آپ لگتے نہیں ہیں تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو آپ کو لگنا چاہیے. 5 چیزوں کا خیال رکھیں تو آئی تھنک یو ول لک گریٹ. سر آپ نے بات کی ڈریسنگ کے حوالے سے, ڈاکٹرز کی کیسی ہونی چاہیے, انجینئرز کی کیسی ہونی چاہیے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو شاعر حضرات ہوتے ہیں, تو شاعروں کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے؟ کہ وہ مجھے کہتے ہیں عامر صاحب آپ نا شلوار قمیض پہ زیادہ بات نہیں کرتے. میں کیا کرتا ہوں, لیکن آپ سنتے نہیں ہیں. تو بات اس میں یہ ہے کہ جی قومی لباس ہے ہمارا, ایسے ہی ہے نا, قومی لباس کہا جاتا ہے نا شلوار قمیض کو. تو ہم نے قومی لباس کو سلیپنگ سوٹ بنا دیا ہے. سلیپنگ سوٹ کا مطلب ہے اسی میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا,
صبح 2 چھٹے منہ پہ ماروں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا عطر لگاؤں گا اور پھر میں جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاؤں گا یا مشاعرے میں بیٹھ جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے سر آپ، تو میں کہوں گا میں تو سادہ سا بندہ ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لباس زینت کے لیے بنایا ہے۔ جو انسان اس کو وائلیٹ کرتا ہے، آپ اللہ کے کسی کووننٹ کو وائلیٹ کر کے دیکھیں، لیٹ می ٹیل یو دس، یو ول پے اے ہیوج پرائس۔ میں پورا اسلام میں جو سارا کانسیپٹ ہے، میں آپ کا ٹائم نہیں ہے، پورا آدھے گھنٹے کا ہے کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ایک کمپوننٹ جو ہے زینت کے لیے بنایا۔ اچھا زینت کے لیے کیوں بنایا اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں، جمال ختم ہے وہاں پہ، تو اس کی اشرف المخلوقات ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوبصورت لگیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، چاہے آپ شاعر ہیں، چاہے آپ لیکچرر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ whatever you are، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کا جو کووننٹ ہے، اب اس کا مطلب مہنگے کپڑے نہیں ہیں، میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ لیٹس سے آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے، میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اکثر، میں ڈسکلوز نام نہیں کروں گا ان کا، 1.5 یا 2 لاکھ کا کپڑا لے کے آتے ہیں ایک شلوار قمیض کا، ایک شلوار قمیض، آپ امیجن کریں 1.5 لاکھ بعد کا ہوتا ہے، بات ہوا 2 لاکھ تک۔ اچھا میں نے ایک دن پوچھا، اچھا مجھے کیسے پتہ چلا کہ 2 لاکھ کا کپڑا ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، میں نہیں پہچان سکتا کہ 2 لاکھ والا کپڑا، ایون آئی مین دس بزنس۔ تو میں نے رسید دیکھی، وہ تھا میں ٹیگ لگا ہوتا ہے، فلاں مشہور یہاں ہے کہ ان کا نام نہیں لوں کیونکہ ان کی پروموشن ہو جائے گی، تو وہاں سے خریدا ہوا ہے ہاتھ میں 2 لاکھ کا۔ تو میں نے ایک دن سے پوچھا، میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے 2 لاکھ روپے کا، یا میں چل کے دوں گا آبویسلی اٹس ناٹ اے پرابلم، کیا کبھی کسی نے یہ نوٹ کیا کہ ہم نے 2 لاکھ کا یہ اتنا بڑا پیسے پے کیے ہیں 2 لاکھ؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا دین وائی یو ڈوئنگ دس؟ تو زینت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے عیش و عشرت یا آپ نے فضول خرچی کرنی ہے، آپ سادہ لباس میں بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے آپ نے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوبصورت لگو، لیکن ایک چیز بندے کے اندر نہیں آنی چاہیے، وارننگ ہے، غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہن کے آپ کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور تکبر اور غرور جو ہے بڑا ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ آپ کی گردن ایسے ہو جاتی ہے، آپ ایسے لوگوں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، دیٹ مینس یو آر لوکنگ ڈاؤن ایٹ پیپل، ٹھیک ہے، تو وہ لازمی بات ہے، ہمیں غرور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ قدم جو ہے وہ زمین پہ زور مار مار کے چلتے ہیں، تو یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ ایسے ایسے اتنا پھلانگ کے چلتے ہیں۔ تو میرا میسج یہ ہے کہ جو اسلام کا میسج، جو اللہ کا میسج ہے کہ زینت جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل لازم و ملزوم کر دی ہے اپنے اشرف المخلوقات کے لیے۔ اور میں ان شاعر حضرات کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ شاعری تو کرتے ہیں اتنی، وہ رومانس اور یہ اور وہ، اور پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا کیا ہوتا ہے اور کون کون سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے ساتھ اچھے بھی لگیں تو آئی تھنک آپ کی شاعری اور زیادہ ایکسیپٹ کی جائے گی۔ تو آپ کو زینت کا خیال رکھنا ہے، آپ کو اچھے لگنا ہے، اینڈ دیٹ ول آلویز ورک فار یو۔ سر آپ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ انٹرویو کی کامیابی میں ڈریسنگ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جو سلیکشن ہونی ہے 80% جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کو دیکھ کے کیا جاتا ہے ایز سون ایز یو واک ان۔ بلکہ یہ میں نے جو پاکستان کے مشہور HR کے جو مینیجرز ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ the moment somebody walks in we just look at him or look at her، اور ہم جو ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی ایک ریورس سٹوری بھی ہے۔ ریورس سٹوری یہ ہے کہ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ایک پاکستانی آیا، اور یہ مجھے HR کے صاحب نے مجھے نریٹ کی سٹوری، انہوں نے کہا وہ وہاں سے آیا، اس نے سمجھا کہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، بزنس اسکول سے پڑھا ہوا ہوں میں، تو آئی ہیو مائی اون ٹکٹ، آئی کین گیٹ اے جاب ویئر ایور آئی گو، ہاؤ ڈیئر دے ول ناٹ ہائر می۔ لیکن اس کے اوپر وہی تھا کہ وہ مغرور تھا، وہ کسی اور چیز سے مغرور تھا، وہ ایجوکیشن سے مغرور تھا، اور امریکہ میں ایک ورڈ بولتے ہیں کہ چپ آن یور شولڈر، آپ مطلب ہے نا مغرور ہیں اور آپ ایسے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو جہاں جاؤں گا مجھے ہائر کریں گے، تو اس نے ٹی شرٹ اور جین پہنی اور آ گیا جاب انٹرویو کے لیے۔ اب دیکھیں جو وہ HR کے مینیجر نے مجھے اسٹوری سنائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی وقت اسے، ہمارے پاس CV تھی اس کی، ہم نے اسی وقت سے فارغ کر دیا۔ دیکھیں جو انٹرویو میں ایکچولی آئیڈیا کیا ہے اچھی ڈریسنگ کرنے کا، یہ ہے کہ ٹو شو رسپیکٹ، آپ رسپیکٹ شو کریں۔ اچھا کئی لوگ ہیں کہتے ہیں یار HR کا بندہ ہے، خود تو اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، خود تو فضول ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، خود تو اس نے کیا پہنا، تو میں جا کے وہاں 2 پیس سوٹ پہن کے جاؤں، یا میں جیسے آپ ہیں ماشاء اللہ اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے آئے ہیں، شلوار بھی پہنی ہے، ساتھ میں ویسٹ کوٹ پہنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں جاؤں وہاں پہ ٹھیک ہے، تو وہ تو خود اس کو ڈریسنگ نہیں کرنی آتی۔ لیکن بات یاد رکھیں وہ ڈرائیونگ سیٹ میں، اس کے ہاتھ میں پین ہے، اس نے سائن کرنا ہے، وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے ایٹیٹیوڈ سے۔ تو ڈونٹ میک دس مسٹیک۔ میں کہوں گا کہ آپ
جاب کی جو بھی اس کی جاب کی نیچر سے ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر آپ نے 2 پیس سوٹ پہن کے جانا ہے یا اگر آپ نے پینٹ شرٹ اور بلیزر پہن کے جانا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے رسپیکٹ شو کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتھارٹی بھی شو کرنی ہے اپنی، رسپیکٹ بھی شو کرنی ہے. آپ کوٹ ضرور پہنیے، بلیزر ضرور پہنیے. اگر آپ کسی آئی ووڈ سے مینیجریل پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں یا اگر آپ ایگزیکٹو پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، ایگزیکٹو کے لیے تو آپ کو سوٹ پہننا چاہیے. اگر آپ نے شلوار قمیض پہننی ہے تو آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنیں اور یا کوٹ کے ساتھ پہن کے جائیے. آپ بالکل ایسی شلوار قمیض مت پہن کے جائیے. ریممبر یو آر شوئنگ رسپیکٹ، اور کوئی بندہ جو آرگنائزیشن کو رسپیکٹ نہیں شو کرے گا دے آر ناٹ گونا ہائر دیم. تو شو رسپیکٹ اینڈ یو ول گیٹ دی جاب آف یور ڈریم. سر ہر شخص کی جسامت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، تو جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ڈریسنگ کر کے اٹریکٹیو لگ سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو یہ بتاؤں کہ موٹے لوگوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں کہوں گا ٹائٹ کپڑے مت پہنیں. ٹائٹ کپڑے، آپ یقین کریں آپ شاید حیران ہو کہ یار موٹا کپڑا ٹائٹ کپڑے کیسے پہن سکتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے تو اچھا خاصا، جسے پاکستان میں کہتے ہیں ہیلدی مائی فٹ. یہ موٹاپا، لیکن بائی دا وے اس میں تھوڑی سی بات ہمیں ایمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے. موٹاپا 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک ہے کہ آپ ہو سکتا ہے جینیٹیکلی موٹے ہوں، مطلب آپ کی فیملی میں رن کر رہے تو اس میں آپ کا کیا فالٹ ہے، یا پھر یا کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات موٹاپا ہو جاتا ہے. تو ایک تھرڈ ہے جس میں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا اور آپ جو بھی ہے آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو اینی وے وہ صاحب آئے تو کہنے لگے کہ حامد صاحب آپ کا سلم فٹ ہوگا. تو میں نے پوچھا سلم فٹ کس کے لیے؟ کہتے جی میرے لیے. میں نے کہا یو مسٹ بی کیڈنگ می. اچھا میں ایک پکچر مینٹل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر بعد میں بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بہتر کیا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جناب آپ ذرا موٹے ہیں یا آپ ہیلدی ہیں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ نے ٹائٹ سی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ٹائٹ شرٹ کی وجہ سے 2 بٹن کھلتے ہیں، 2 بٹنوں کے جو درمیان سپیس ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے جہاں بالکل آپ کا بیلی بٹن ہے وہاں وہ کھلتی ہے. تو اس کے اندر نظر کیا آتا ہے؟ تو ہوپ فلی آپ نے کوئی بنیان پہنی ہوئی ہے تو چلیں بنیان نظر آ جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد ہوپ فلی آپ نے کوئی کلین بنیان پہنی ہے، گندی بنیان نہیں پہنی ہوئی. امیجن کریں سب بڑی گندی بنیان پہنی وہ نظر آئے گی. اور اگر بنیان نہیں پہنی تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر آپ کا پیٹ نظر آئے گا. دیٹس اے ٹیربل تھنگ ٹو ڈو ان اے میٹنگ کہ آپ مطلب اس طرح. تو لیکن یہ ہے کہ اکثر ایسی پکچریں ہمیں آتی ہیں بہت ساری ٹائٹ چیزیں. تو پہلی تو بات ہے اگر آپ ہیوی ہیں تو آپ ٹائٹ کپڑے مت پہنیں. آپ نے مور فارگیونگ فٹنگ میں آنا ہے. اب یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ نے بہت سارے کھلے کپڑے پہن لینے ہیں. انفارچونیٹلی جو ذرا تھوڑا سا جس کی بیلی زیادہ ہوتی ہے، بیلی ٹمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جاتا ہے ٹیلر کے پاس سے کہتا ہے دیکھنا اس کا خیال رکھنا. تو کہتا نہیں اس کو فکر نہ کریں میں نے ٹھیک کر لیا. اچھا وہ یہاں بھی روم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی روم دیتا ہے، یہاں بھی روم دیتا ہے، یہاں بھی روم دیتا ہے، آپ کو ٹینٹ بنا دیتا ہے. تو اب آپ ایک ٹینٹ پہن کے چل رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا. تو آپ کے اللہ نے اچھے اسٹرانگ شولڈر دیے ہیں، اسٹرانگ چیسٹ دی ہے، تو آپ اپنی فٹنگ کے حساب سے کپڑے سلوائیں. یہاں زیادہ روم رکھ لیں، جہاں جو ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھانے نہیں چاہتے ان کو ان میں روم رکھیں، اور باقی ایریاز میں آپ ایکسینچویٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس آئی ووڈ سے. اور لاسٹ ٹپ میں اس کے اوپر یہ دوں گا کہ کلرز کا خیال رکھیں. جتنے آپ لائٹ کلر پہنیں گے اتنے آپ بڑے لگیں گے، جتنے آپ ڈارک کلر پہنیں گے اتنے آپ سلمر لگیں گے. تو یہ 2 ٹپس اگر ان کا خیال رکھیں تو آئی تھنک یو گونا لک گریٹ. سر پاکستان میں ونٹر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے، آپ میل اور فیمیلز کی ڈریسنگ کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیشنل کے لیے سیزن ڈز ناٹ میٹر. گرمی سردی ڈز ناٹ میٹر. کیونکہ کئی لوگ ہیں نا اسی کے اوپر سارا ان کے اوپر ہے. اچھا جی گرمی ہے تو گرمی کا مطلب کیا ہے کہ جی میں ٹی شرٹ پہن کے آ جاؤں گا، میں پولو پہن کے آ جاؤں گا، میں سی لیول کا بندہ ہوں، لیکن میں کیونکہ گرمی ہے تو میں یہ کروں گا. انٹرویو پہ میں دیکھو یار گرمی ہے تمہاری، دیکھیں جتنی بھی سبسٹینشیل جگہ ہیں، اچھی جگہ ہیں، وہاں پہ فرسٹ آف آل ٹیمپریچر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں پہ اگر آپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے تو دین آئی کین انڈرسٹینڈ دس. تو آئی وڈ سے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، ٹھیک ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ اسی سردیوں میں ہم اگر پتلے کپڑے پہنیں گے، پتلا فیبرک پہنیں گے تو وی وونٹ بی وارم. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. ادر دین دیٹ آپ نے ڈریسنگ جو ہے چاہے سردی ہیں چاہے گرمی ہوں، آپ نے اپنے پروفیشن اپنی پوزیشن کے مطابق کرنی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل میں ڈاکٹر ہوں تو میں کہتا ہوں یا گرمی ہے تو میں نے تو وائٹ کوٹ پہننا نہیں ہے، میں تو بنیان پہن کے آؤں گا. آئی کوڈ سے دیٹ. تو کہ میں بنیان پہن کے آ کے میں کلینک میں بیٹھ جاؤں گا؟ تو آپ مجھے میرے ساتھ آپ وڈ یو
بی اے پیشنٹ and would you take treatment from me? I don't think so. تو اس میں گرمی سردی کی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے بہت موٹے کپڑے جو ہیں وہ گرمیوں میں نہیں پہننے اور بہت پتلے کپڑے نہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو میں نے فارمولہ بتایا ہے 5 پیس کا, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اپنی پوزیشن اور پروفیشن کے مطابق کپڑے پہن لیجیے. گرمیوں میں ایسے بندہ کہتا ہے جی میں کوٹ نہیں پہن سکتا, میں بلیزر نہیں پہن سکتا, تو نہ پہنو. لیکن جب آفس میں جاؤ تو وہاں تو گرمی نہیں ہے, آپ اتنی گرمی میں آپ کسان تو نہیں ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنا گارمنٹ لیٹس سے اگر آپ کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں کوٹ پہن کے بیٹھنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نہ بیٹھیں, آپ ایک نائس ہینگر رکھیں اور ٹانگ دیں, تو میٹنگ آ تو پہن لیں. وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. سر آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے اپرچونٹی دی, and I hope that you can help a lot of people out there. تھینک یو سو مچ سر. Thank you.